السلام علیکم شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو گیا اور حکومت نے مقدمے بھی قائم کر دیے۔ کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جلسہ ناکام ہو گیا، اور لیکن اس کے بعد اتنی بڑی ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ شکایات جو ہیں وہ میڈیا سے بھی اٹھ کر سامنے آ رہی ہیں کہ فرنٹ پیج جو کہ انتہائی اہم اخبار کا صفحہ ہوتا ہے، وہ صفحہ جو ہے وہ اشتہارات سے بھر بھی دیا گیا۔ جلسہ ناکام، اگلے دن خبر نہ ملے تو اشتہارات پر اشتہارات، اور وہاں اخباروں کو یہ لکھنا پڑا کہ اہم خبریں صفحہ 3 اور 4 پر یا 2 پر دیکھیں۔ تو جناب وجاہت مسعود صاحب اور حماد غزنوی صاحب ہمارے پرانے اور انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت گرم سرد جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب جمہوریت کے اندر سیاسی طور پر حکومتیں اشتہارات کا جو ہے وہ ہتھ کنڈا خبر کو کل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، وجاہت صاحب؟ جی بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو صدیقی صاحب یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب ہی نے میڈیا کے بارے میں اس نیریٹو کو جو ہے وہ کریٹ کیا، جنریٹ کیا، پروموٹ کیا اور مستحکم کر دیا اس ملک کے بہت بڑی آبادی کے ذہنوں میں کہ صحافی جو ہے وہ بلیک میلر، لفافہ لینے والے، بکنے والے، اور جو گندہ ذہنی دشنام ترازی کی جا سکتی تھی وہ کر کے، اور یہ کہا کہ یہ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ باقی سارے ملک میں جو کاروبار ہیں، جو باقی سارے پیشے ہیں، وہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ صرف اخبارات میں صحافی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے تنخواہ جو لیتا ہے وہ اسے برائبری کے، کرپشن کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کی حکومت خود واضح طور پہ وہی کام کر رہی ہو، ایک سیاسی ایونٹ کے اگلے روز جو ہے اس تعداد میں اور اس وفور کے ساتھ جو اشتہارات دیے گئے، کیا اخبار جن کے سامنے آیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کون سی خبر ہے جسے چھپانے کے لیے یہ اشتہار دیے گئے؟ ان اشتہارات کے پیچھے کیا ہے؟ میں چونکہ ہندی فلموں کا زیادہ شائق نہیں ہوں تو میں کسی گیت کے بول نہیں دہرا سکتا، لیکن میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ان اشتہارات کے پیچھے کچھ خبریں تھیں جنہیں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انفارچونیٹلی جو آن دی گراؤنڈ نہیں، وہ آپ ریالٹی، آپ گانا بول دیجئے نا، پیار ہوا، اقرار ہوا، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل؟ نہیں، وہ اقرار میں اس لیے نہیں کہہ سکتا صدیقی بھائی کہ وہ سمجھیں گے کہ اقرار سے میری مراد حلف تھی، کیونکہ اب آپ اور پھر وہ کہیں گے جی وہ حلف کی بات پھر کرتے ہیں، تو وہ میں اقرار کی بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ درختوں کی شاخوں کو اتنی خبر ہے کہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، اور یہ کوئی میں فتح یا وکٹری کے یا ایروگنس کے انداز میں نہیں کہہ رہا، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اس ملک میں حکومت چلانے والے، اس ملک کے جس ملک کے عوام ہیں، جس ملک کے لکھنے والے ہیں، اگر ان میں اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک غیر ضروری چیز ہے، تو جمہوری بندوبست کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ وہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے وہ عوام کی آواز کے بغیر جو ہے، عوام کی ووٹ کے علاوہ بھی تو عوام کی جو آواز ہے اس کے کچھ راستے جمہوریت میں ہیں نا، تو اس میں آرٹیکل 19 بیکار تو نہیں ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں دستور لکھنے والوں کو، مرتب کرنے والوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اظہار کی آزادی ڈال دی جائے۔ یہ اظہار سنس تو نہیں ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی کی وہ جو چھتیں بنانے والے جو کارخانہ اظہار، ہاں، یہ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بات اس ذمہ داری کے ساتھ کہی جائے کہ اس میں دانستہ کوئی غلط بیان نہیں، مبالغہ لائی، جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن آپ کے پاس جو خبر ہے، جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، اور آپ نے جو اپنے ملک کے بارے میں سوچ کے جن نتائج پہ پہنچے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو نیوز نہیں، آپٹ کے جن سے میرا بھی تعلق ہے،
تو ان کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات کہنے کے میرے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور اس وقت میں ایک بات کہہ کے اس کو ختم کرتا ہوں. اس وقت بہت بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے کیونکہ ایک جو کتاب آئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ درانی صاحب کی, جو ISI کے چیف بھی رہے, اسد درانی صاحب, انہوں نے بہت تفصیلی جو ہے وہ مضمون لکھا ہے جو انٹرنیشنل اخبارات میں شائع ہوا ہے, یہاں نہیں اس طرح سے اس کو جگہ مل سکی, لیکن انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے. اور اس میں بہت صدمہ نظر آ رہا تھا کہ جس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے 30-35 برس سرو کیا تھا, خود ان جیسے سینئر آدمی کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں رویے کی اور اقدار کی اور کام کرنے کے طریقہ کار کی. تو میں اس کو پڑھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا درانی صاحب اگر یہی باتیں ہم نے 92 سر اسد درانی صاحب کو اب میں کیا, اب نجات صاحب معذرت کے ساتھ اسد درانی صاحب کو جو ہے یہاں پہ کوٹ کرنا, جبکہ ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہوں, سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ کس طرح سے IGI بنانے کے اندر اس وقت ان کا ادارہ شامل تھا, تو وہ تو اب اس طرح کی باتیں اور شکایات کریں, وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بلی حج کو چلی والی بات تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں. تو آج کل کووڈ-19 کے دن ہے, کووڈ-19 کے دن ہے, بلی حج پہ نہیں جا رہی, پروازیں بند ہیں. حماد صاحب دیکھیں ایک طرف جو ہے, اب یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میڈیا کہہ رہا تھا کہ جناب ان کی جو اشتہارات کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے میڈیا کارکن وہ فاقہ کشی کے اوپر مجبور ہو گیا تھا, لوگوں کو 6 مہینے تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. اب اگر ایک ایسے موقع پر حکومت جو ہے وہ اشتہارات دیتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں خبر کون سا چھپی, خبر چھپی تو نہیں, خبر چھپ گئی لیکن تیسرے صفحے پہ چھپ گئی, آپ پیج الٹیں اور آپ کو سامنے وہ پورے کا پورا صفحہ نظر آتا ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا, شکایت کیا بھائی آپ نے پروگرام کا موضوع پھر غلط چن لیا نا. اگر یہ بات ہے اور اس میں کوئی آپ کو حیران کن بات نظر نہیں آ رہی, نہ کسی اصول کی پامالی نظر آ رہی ہے, تو پھر ہمیں یہ موضوع نہیں چننا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے آپ ذرا ایسے ہی دل لگی کر رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ جیسے وجاہت صاحب نے بھی فرمایا, نہیں, میں ایک مخالف آرگومنٹ آپ کو دے رہا ہوں. جی ہاں, ہمارا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جی. ہم اس طرح نہیں کہ ہمیں یہ ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ تو اخبارات کے فرنٹ پیجز میڈیا مینجمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں بہت سے سالوں سے. یعنی 2000 کے اوائل سے ہی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح اگلے دن فرنٹ پیج کو مینج کیا جاتا ہے, اور اس میں اشتہارات بھی شامل ہیں, خبریں بھی شامل ہوتی ہیں, یہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے. اب اس دفعہ پھر ہوا ہے اور بہت ہی فلیگرنٹ ایک وائلیشن جو بیسک نارمز ہیں ان کی نظر آ رہی ہے. تو ہم ہر دفعہ اسی طرح حیران رہ جاتے ہیں کہ اس قدر یعنی برہنگی سے آپ یہ معاملہ حل کرتے ہیں. تو اس میں بات تو وہی ہے جو ہم بیٹھ کے آپس میں یہ جو ہے میڈیا کے حوالے سے, فرنٹ پیج کے حوالے سے ہماری, آپ کیونکہ اخبارات کے اندر طویل عرصے سے آپ جو ہے وہ اس میں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, تو کیا نیوز آرگنائزیشن کی کوئی فرنٹ پیج پالیسی ہوتی ہے, ایڈیٹوریل پالیسی, یا یہ فرنٹ پیج جو ہے مینج کرے گی جب چاہے گی حکومت مینج کر لے گی؟ فرنٹ پیج جو اس کا میک اپ ہوتا ہے نا اخبار کا, اس کی پالیسی ہوتی ہے. اس کی تو اب تک برقرار ہے, اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں نا اخبارات کی. اچھا, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا جس طرح اشارہ, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا اخباروں میں جس کو ہم ایڈیٹر کہا کرتے تھے. مرحوم بھی کہیے جی, اس کا یہ جو انہوں نے فرمایا وہ بیچارہ نپٹ گیا, اور اب اس نام کی کوئی چیز اداروں میں نہیں پائی جاتی. اب ادارے جو ہیں وہ بزنس انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں. بڑے عرصے سے یہ ہو رہا تھا, اب یہ فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو, آپ کو تو سب آپ جانتے ہیں, آپ سب بھی اسی صورتحال سے گزرے ہوئے ہیں کہ مارکیٹنگ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ بھئی یہ خبر جو ہے نا اسے فرنٹ پیج پہ لگا دیا جائے. کوئی نیوز ایڈیٹر کو فون آتا تھا, یہ ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو یوں کر دیا جائے, اور پھر بعد میں جو ایڈوائس گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے
وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے تو سیدھا سیدھا یہ تکلف بھی اب وہ نہیں کرتے کہ اپنی زبان میں کچھ لکھ ہی پائیں, وہ تو واٹس ایپ سے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی ہیڈ لائن ہوگی. تو معاملات خراب ہو چکے ہیں. اب اس صورتحال میں یہ آپ کا جو صحافت ہے, مین سٹریم صحافت, یہ اپنا اعتبار کھو چکی ہے. اس بارے میں اب کسی کو کوئی شبہ نہیں رہا. یہ بڑے دنوں سے چل رہا تھا معاملہ, لیکن یہ پچھلے 5 سال میں پھر بہت تیزی سے اس کو کیا گیا, اور کیسٹریٹڈ ایک ایفرٹ کی گئی کہ ہم مین سٹریم میڈیا کو جیسے بزنسز کو قابو کیا جاتا ہے اسی طرح, کیونکہ یہ بھی بگ بزنسز ہیں, تو ان کو بھی اسی طرح اخبارات کو, ٹی ویز کو اسی طرح قابو کر لیا گیا. جیسے کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک آئی ٹی او یعنی انکم ٹیکس آفیسر کی مار ہوتا ہے یہ ٹی وی, تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بگ بزنسز ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی, ان کو قابو کرنا کیا دشوار ہے. تو آپ کا مین سٹریم میڈیا اب آپ یہ جا رہا ہے, اب اس کے دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے, لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب یوتھ میں آپ نے دیکھا ہے اپنے بچوں کو کبھی کہ آپ کو ٹی وی لگا کر بیٹھ جائیں, کوئی ایک ریڈنڈنٹ ڈبہ لگتا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ انیکرونسٹک کوئی ایجاد جب متروک ہو چکی ہے, ان لوگوں کے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ان کا ٹی وی, ان کا ریڈیو, ان کا میوزک سسٹم, وہ سب کچھ ان کے فون پہ آ چکا ہے. یہیں سے وہ سوشل میڈیا سے وہ اپنی خبریں لیتے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو مین سٹریم میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دانائی سے یہ کام نہیں کر سکے. پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن لوگ ایک طریقے سے ذرا شرم رکھ کر عزت سے یہ کام کرتے تھے. اب اس میں ایک برہنگی آ گئی ہے, اور لوگوں کا اسی تیزی سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اس سے, اور اب لگ بھگ یہ معاملہ نپٹ چکا. بھی آپ نے کس ٹی وی پہ خبر دیکھی تھی, ارے چھوڑیے جی اس یہ سارا دن ہم سنتے ہیں نا جی. تو یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, یہ میڈیا سے اعتبار اٹھنے کی تو داستان ہے, جس کے مختلف باب ہیں یہ, جن کا ہم ہر روز تذکرہ سنتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں اضافہ کر دوں, ہمارے تمام ادارے جو معتبر ہم کہتے ہیں اور موقر یہ سابقے لگاتے ہیں ان کے ساتھ, وہ تو پاکستان بننے کے کوئی 2 سال بعد, کوئی 4 سال بعد, کوئی 8 سال بعد سب اعتبار کھو بیٹھے تھے. یہ تو آخری ادارہ تھا آپ کا, یہ سب سے زیادہ آپ سمجھیے کہ ثابت قدم رہا, اور بڑی دور تک آ گیا معاملہ. لیکن اب یہ بھی بیچارہ دب گیا ہے اس پیسے کے بوجھ تلے, اور اس نظام جس میں عام ٹوسٹنگ ہوتی ہے, اور اتنے بڑے بزنس کو اب یہ خود مختاری سے نہیں چلا سکے, اور آخر کار انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. آج میرا خیال ہے 16 دسمبر ہے, میں نے یہ محاورہ ایسے ہی میرے منہ سے وجاہت صاحب 15 آج 15 ہے جی جی. ہاں, لیکن وہ اسلامی کیلنڈر میں چلتے ہیں نا, مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے تاریخ. جی سر. وجاہت صاحب, یہ جو میڈیا کی آزادی کی بحث, اچھا یہ ایک ٹپیکل چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم جلسے جلوس کور کر رہے ہوتے تھے, جلسہ بڑا ہوتا تھا, پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا تھا, تو میری ایک دفعہ بات ہوئی ایک پولیس انسپیکٹر سے, تو اس نے کہا کہ جناب جب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا, تو ہمارا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ ہم میڈیا پرسنز کے اوپر لاٹھی چارج کر دیتے ہیں, اور وہ اصل ایشو سے توجہ ہٹا کے, اور وہ میڈیا اپنی جو ہے نا اس کے اوپر چلا جاتا ہے, دیکھیں ہمیں مار دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا, اور اصل ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی بحث چھیڑ کے وہ جو پی ڈی ایم جس اصل ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ ڈاؤن پلے ہو گیا, لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا؟ اس لیے نہیں نکلے گا صدیقی صاحب کے دونوں میں اس جو پی ڈی ایم کا نیریٹو کہہ لیجیے, موقف کہہ لیجیے, وہ ہے, اور جو صحافت کا منصب ہے ایک مہذب جمہوری دستوری معاشرے میں, اس میں ایک رشتہ ہے جو الگ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں کرپشن سے پاک ملک چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو بھائی کرپشن کیا ہوتی ہے؟ اصول سے, ضابطے سے, قانون سے انحراف کو کرپشن کہتے ہیں. یہی ہے نا, روپے پیسے کے لین دین تو اسی انحراف کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک جزء ہے. ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو پالیسی بن رہی ہے, جو قانون بن رہا ہے, جو منڈی میں ہو رہا ہے, جو سٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہے, جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو خارجہ محاذ پہ ہو رہا ہے, پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے اس کی خبر ملنی چاہیے, تاکہ میں
اپنے ملک کے بارے میں جو رائے قائم کروں، جو اس کے بارے میں ایک شہری کے طور پر اگر مجھے 5 برس کے بعد ووٹ دینا ہے تو مجھے اس میں کچھ اپینینز کی بنیادی پہ ووٹ دینا نا، اس بنیاد پہ تو ووٹ نہیں دینا چاہیے کہ یہ میری برادری ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی یہ صحافت کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ صحافت کا ادارہ جڑا ہوا ہے دستور کی بالادستی کے ساتھ، اور جو آپ فرما رہے تھے کہ شاید ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم نے اس ملک میں 1949 میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے بارے میں ایک ہی دن میں 6-7 اخبارات میں حرف بحرف ایک ہی اداریہ چھپتے ہوئے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اس اخبار کو جو 70 برس پرانا تھا ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اپریل 59 میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پہ قبضہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اس ملک میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے وہ اخبارات جن کی حیثیت ٹوائلٹ پیپر کی نہیں رہ گئی تھی، ٹوائلٹ پیپر کی نہیں رہ گئی تھی، وہ بھی ایک رشوت کا ذریعہ تھا کہ جس صحافی پر نوازنا ہو اسے ٹرسٹ کے کسی اخبار میں جو ہے وہ دھانس دو، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو ادھر بھیجو۔ ان میں سے ایک آدھ کا بھی پچھلے دنوں انتقال بھی ہوا ہے۔ صحافی سیاستدان ہی کی طرح جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ججز جو آزاد منش ججز ہوتے تھے ان کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور اب تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہی از ٹو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ، یعنی to be independent minded is not to be fit to be a judge۔ اچھا چلیے اس کو میری عرض سن لیجیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سیاستدان جمہوری حقوق کی بات کرنے سے باز نہیں آ سکتا، آپ کا دل چاہے آپ ایبلو لے کے آئیے، پروڈا لے کے آئیے، آپ لیگل فریم ورک آرڈر لے کے آئیے، آپ جو ہے وہ آپ کچھ کر لیجئے، اس ملک کے لوگوں کا جینیس پولیٹیکل ہے اور جمہوری ہے۔ یہ اس کے باوجود کہ ہم نے اس ملک میں لٹریسی نہیں بڑھنے دی، ہم نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا۔ The country is constituted in a way that it is essentially a democratic dispensation۔ پاکستان is a democratic entity۔ اس کو 10 سال کی آمریت سے ختم نہیں کر سکتے۔ بیان ہی اتنا کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے، آپ اس کے مالک سے کیا کہ اسے سڑک پہ پھینک سکتے ہیں، آپ اسے بے روزگار کر سکتے ہیں، وہ بھٹے بیچ لے گا، وہ دہی بڑے بیچ لے گا، لیکن صحافی جو ہے وہ خبر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جلاوطن کیا جائے یا جیل میں رکھا جائے یا پھانسیاں دی جائیں یا گولیاں ماری جائیں، سیاستدان نے بالآخر ان دستوری حدود کی بات کرنا ہی کرنا ہے جن سے ملک کا رشتہ بند ہو۔ یہ اس کا فرض منصبی ہے، خبر کو قائم رکھنا اور خبر کو عوام تک پہنچانا۔ اس کے بغیر صحافی نہیں ہے، پھر وہ وہی رہے گا۔ اگر آپ دوسری طرف کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا، علامہ اقبال کے گھر میں مخبری کرنے والے بھی جاتے تھے۔ پاکستان میں ڈے 1 سے امروز اخبار میں چراغ حسن صاحب کو ایڈیٹر کے منصب سے ہٹوانے میں ایک مخبر صحافی کا نام تھا۔ اب ہمارا تو مسئلہ وہ ہے نا کہ اب جب وہ کسی کو انتقال کے ہوئے 50-60 برس ہو جائیں تو رحمۃ اللہ علیہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں دھو کے اس کو۔ لیکن اس ملک میں لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ضیاء الحق کی صحافت میں کچن کیبنٹ کون لوگ تھے، پرویز مشرف کی کچن کیبنٹ کیا تھی۔ ذرا سٹائل کا فرق تھا، وہ ذرا اچکن پوش لوگوں میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے ضیاء الحق، ان کے ہاں ذرا جین کی پتلون اور کچھ ذرا سلیو لیس وغیرہ کا رواج تھا پرویز مشرف کے ذرا وقت کا۔ مطلب میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ لباس کی تبدیلی ہوئی ہے، سوچ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں کہہ یہ رہا ہوں، اور نہیں سر اگر وہ ہے تو پھر مزاحمت کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ پھر میں کل دیکھ رہا تھا، وہاں فضل الرحمان صاحب کھڑے تھے، وہاں بلاول بھٹو تھے اور مریم نواز تھیں اور میاں افتخار کھڑے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر بلاول ہے، ہاں سر میں دیکھ اختر مینگل تھے، اختر مینگل کا بھائی اسد مینگل، بلاول بھٹو کی ماں بے نظیر بھٹو، نانا ذوالفقار علی بھٹو، میاں افتخار حسین کا اکلوتا بیٹا میاں ارشد، اور کون سی جو ہے وہ سختیاں لوگوں نے برداشت کی۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک میں
डे वन से जिस तरह का सलूक किया गया है, भाई इस मुल्क के बनाने वालों को दागदार कर दिया गया। पहले 8 बरस में 10 बरस में जो लोग इस मुल्क को चलाने का भी वो एक ढोंग था, मोहम्मद अली बोगरा को बानियों में से तो नहीं था। चौधरी मोहम्मद अली का क्या लेना देना था आजादी की तहरीक से? ये जो गुलाम मोहम्मद था ये कौन था? यानी उनका किया धरा जो है सियासतदानों के खाते में डाल के 58 का जो कू था उसको जस्टिफाई किया गया। मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ कि सरकार ये मुल्क जो है इसमें इस तरह से ये नई बातें नहीं है इस मुल्क के सहाफ़ी के लिए। इस मुल्क के सहाफ़ी ने हमसे बहुत बेहतर लोग जो बिलाशुबा उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी जो इंटेग्रिटी थी, नाम लेने से क्या फहरिस्त हम कर नहीं रहे, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज किए दूं कि बयान ही जैसे इस मुल्क में जमहूरी मज़ाहमत की एक रवायत है, उसी तरह से सहाफती मज़ाहमत की भी रवायत है। और उसे अकाउंटेंट जो है जो आके कैलकुलेटर लेके बताता है मालिक को कि जनाब ये इतने पैसे बढ़ गए और इतने पैसे कम हो गए और ये हो गया और ये हो गया, और जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी अब बराह रास्त बगैर किसी झिझक के कहते हैं कि हमने मालकान से बात की है। वजाद साहब आपकी बात, हमाद साहब अब क्या हमाद साहब हम ये देखते हैं, हमाद साहब जी हमाद साहब जो है आपको पता है ना कि वजाद साहब फिर पहले आप ये बताइए, आप पहले ये बताइए कि तो फिर अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम देखते हैं कि मेजॉरिटी स्पीचेस जो है वो काट दी जाती है, फिर अचानक से कहीं से पता लगता है कि अचकज़ई साहब ने कोई बात कर दी थी या अख्तर मेंगल साहब ने कोई बात कर दी थी, वो फिर इशू बनता है और फिर उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, वो चीज नहीं उनके ऊपर प्रोग्राम के ये जो मीडिया की कैसे ठीक होगा? ये क्या करे मीडिया? अभी भूखे मार दे अपने कारकुनों को। अभी तो जिस तरह संग ढलानों पे ठहरना चाहता है और ठहर नहीं पाता, इस वक्त तो वो कैफियत है। आप ये ठीक होने की तो हम कभी शुरू होगी बात, वो भी करेंगे। फिलहाल तो आप पस्ती का आलम देखिए, ये सफर अभी किसी और तरफ जा रहा है। ये आपने असल में ना, आपका मीडिया अखलाकी जवाज को बैठा है। अब आप बटे हुए और एक अजीब तरह का ये मीडिया है, लोग उसमें अब दिलचस्पी नहीं दे। जैसे पहले भी मैंने बात की, आपने जैसे मिसाल दी, भाई इसहाक डार जो है वो तो एक मफरूर आदमी है, उसको तो हम सूरत नहीं देखना चाहते उसकी मीडिया पर। और फिर अगर उन्हें कहीं लगता है कि ये हमारे हक में चीज इस्तेमाल हो सकती है, तो फिर इसहाक डार जो है वो मुसलसल टीवी पर दिखाए जाते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि भाई उनकी इजाजत नहीं है अगर मेंगल साहब की, अचकज़ई साहब की, या फॉर दैट मैटर नवाज शरीफ साहब की, लेकिन जब तनकीद का मौका उन्हें कोई नजर आए तो फिर वो मीडिया के ऊपर पकड़ लिया जाता है कि भाई ये दिखाओ, सुबह शाम दिखाओ, इतनी दफा दिखाना है, प्राइम टाइम में इतनी दफा दिखाना है। ये पूरी एक हिदायतनामा जारी हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये अखलाकी तो पैमाने पर आप अब सहाफत को माप नहीं सकते हैं। जैसे एक जमाने में आप किया करते थे ना कि ये इदारिया है, ये इस अखबार का है और ये इस आदमी ने लिखा है, और वो आदमी अब तारीख के कटहरे में खड़ा रहेगा हमेशा। उसने ये बात, ये नुक्ता नजर अपना बताया। ये जिन बुजुर्गों के नाम ले रहे थे, उस जमाने से फिर आगे भी काफी साल तक सहाफत में कई ऐसे लोग थे। जिस तरह ये आज भी कहते हैं मैंने तो लिखा था, नकी साहब कह देते हैं ना अब भी कि मैंने तो ये लिख दिया था। रहमान साहब कहते हैं ना, ये रहमान साहब कि मेरी तो ये कमिटमेंट है, मैंने तो 40 साल पहले ये लिखा था। तो ये नस्ल चली गई और ये जो आगे उसके वो जगह खाली कर दी गई। मैं ये नहीं कहता कि उनके जो जानशीन आए वो निस्बतन कम कद के हैं, ऐसा नहीं है। वो जगह ही खाली है, वो इदारा खत्म कर दिया गया। तो अब तो सेठ साहब के जो फर्जंदे अकबर हों या असगर ही क्यों ना हो, वो जो साहब फारिग हों वो आ जाते हैं और फिर उस तरह मामला आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, मैं इस गुफ्तगू में ना जो फ्रंट पेज से बात शुरू हुई थी, मुझे कल किसी ने, ये व्हाट्सएप पे चीजें भेजते हैं ना दोस्त साहब, मुझे किसी ने 16 दिसंबर का 1971 के अखबार का फ्रंट पेज भेजा था। वो आप सबने भी कई दफा देख रखा होगा। अच्छा, वो भी एक
یعنی آج جب اس بات کو 50 سال ہو گئے، ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ جس طرح ہم قوم کو جس دماغی سطح کا بوننا سمجھتے ہیں بالشتیوں کی قوم ہے، ایسا نہیں ہے بھائی. لوگ سمجھتے ہیں بات کو، اس وقت بھی سمجھتے تھے اور اب تو ان کے سامنے ایک طویل تاریخ موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے. اور عوام تو جو کرتے ہیں، اب آپ ذرا اقتدار، صاحبان اقتدار کی طرف آ جائیں جو ایسی خبریں لگواتے ہیں کہ آخری خون کا خطرہ اور آخری گولی اور انشاءاللہ، اور ہم اس وقت سکوت ڈھاکہ ہو چکا تھا. تو اس سے وہ کیا پاتے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا؟ وہ کیا پایا انہوں نے اس چیز سے؟ یعنی کچھ حاصل اس کا ہوتا ہے. جیسے مثال دے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب 10-12 سال حکومت فرماتے ہیں، جس دن وہ جاتے ہیں اور پہلا الیکشن ہوتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی وزیر اعظم بن جاتی ہے. تو آپ نے 10 سال یعنی قوم کے اس طرح آپ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں قوم کو، اور یعنی انجماد کا شکار، اور آپ اس کا پوری قوم کا 10 سال کروڑوں لوگوں کے، وہ کروڑوں پھر کیا اس کو ملٹیپلائی کریں، وہ کیا بنتا ہے؟ وہ کتنے کروڑ سال بنتے ہیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. مشرف صاحب جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوا؟ اچھا، انہوں یہ نے آپ 10 نے سال بات کیا کیا اس ملک میں؟ حماد صاحب، آپ نے جو بات کی نا، ویسے اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو جب بھی اس طرح کا غیر جمہوری یا غیر آئینی اقتدار ہوا ہے، اس کے بعد اگر کوئی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ بھی ایک تاریخ ہے. ہاں، بجا اس فرمایا لیے آپ کہ نے. وہ ایک آرگینک وہ اس کے رہنماؤں کا جو بھی نقطہ نظر اور رویہ رہا ہو، لیکن وہ پاکستان کے لوگوں کی آرگینک ایسپیریشن سے پھوٹی ہے. اس لیے جو ہے وہ نہ کاف لیگ تھی، نہ کنونشن لیگ تھی، نہ وہ جو ریپبلکن تھی. اس لیے وہ جو ہے وہ ہر دفعہ ابھر کے چلی آتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن میں صدیقی صاحب ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے تینوں دوستوں نے آج جو گفتگو کی ہے، اس میں مجھے ایک پرانی بات یاد آئی کہ جب 90s میں ہماری بے بسی آج سے کہیں زیادہ تھی. اب تو باتیں کچھ کھل گئی ہیں نا. یہ بہت سی باتیں جو ہم آج کر سکتے ہیں، ان کو اشارے، کنائے، استعارے مل آلٹرنیٹ گئے ہیں. میڈیا بھی ہے، جی، سوشل میڈیا جہاں آلٹرنیٹ آپ میڈیا بیٹھے ہوئے بھی ہیں ہے. سب. وہ تو بہت زیادہ. تو ایک سینیسزم ہم دیکھتے تھے پریس کلب میں اور دوسری جگہوں پہ، جب ہم یعنی وہ جو نوجوان ہوتا ہے نا 30-32 برس کا صحافی، وہ ایک سب ہمیں سب پتا ہے اور یہ پلان ہے. اس لیے وہ لفظ جو اسکرپٹ کا لفظ آیا نا بعد میں استعمال کیا گیا اور خاص معنوں میں، وہ بیسیکلی وہ صحافی بھائی جو ہے نا وہ جیب میں لیے پھرتا تھا کہ جی جناب اب یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا. اس میں سے اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہوتا تھا کہ عوام کی ایسپیریشنز کیا ہیں، یا زمینی حقائق کیا ہیں، یا معیشت کیا ہے. وہ تو جی فیصلہ ہو گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل میں حیران ہو گیا کہ بھئی اردو بولنے والے ہیں مصطفیٰ کمال، اچھے یعنی ریزنیبل آدمی سمجھے جاتے ہیں جب غصے میں نہ ہو، لیکن وہ بار بار کہہ جاتے جتوایا گیا. میں پوچھ رہا تھا کہ اس جتوائے گئے کا فائل کون ہے؟ ویئر از دی سبجیکٹ آف دا سینٹینس؟ اردو تو مصطفیٰ کمال کو آتی ہے، وہ جتوایا گیا کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے کہ کس نے جتوایا. بالکل جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ڈیل ہو جاتی ہے. او بھائی، اگر کوئی ڈیل کرتا تو کرتا کس سے ہے یہ نہیں بتایا جاتا. ڈیل میں 2 فریق ہوتے ہیں، صرف ایک فریق کا بتایا جاتا ہے. یعنی بہت سال ہم سنتے رہے، بہت سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایسی فکرہ ذہن میں آ گیا. وہ بہت سال ہم سنتے رہے کہ نواز شریف نے کتنے 3 لاکھ روپے لیا ہے. یہ مسلسل ہم پڑھتے تھے. یہ نہیں ہم نے کبھی سنا کہ یہ کون تھے یہ دام لگانے والے اور کنہوں نے یہ پیسے دیے. وہ بعد میں تو بات کھل گئی. خیر بات تو کھل گئی اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. وہ ہے جی حماد صاحب آپ کا اور جناب وجاہت مسعود صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. 16 دسمبر آ رہا ہے. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ہی ایک افسوسناک، اندھوناک جو ہے وہ واقعات لے کر آتا رہا. اے پی ایس کا واقعہ بھی 16 دسمبر کو ہوا اور سکوت ڈھاکہ بھی 16 ہی دسمبر کو ہوا. سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملات ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھی بھر نہیں پائے گا. سکوت ڈھاکہ میڈیا کا کردار کیا رہا،
اور کیا اسباب تھے، اس پر انشاءاللہ العزیز 16 دسمبر کو ایک نشست ہوگی جناب حماد غزنوی صاحب اور وجاہت مسعود صاحب سے، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اور ہاں، میڈیا کے کردار پر آج بات ہوئی تو آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، کچھ ہم نے کہا۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔